ایک ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں، میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کاش کو کیوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، مقام میں تسلیم و رضا پہ رہنا۔ قرآن مجید میں نا اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے، اور جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اپنے رب سے بڑے راضی ہیں۔ مقام میں تسلیم و رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، یہ سورۃ المائدہ ہے تو رب کیا فرماتا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ یہ دیکھیے یہ آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیہ کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا، حد کر دی۔ بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گی۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے۔ حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور
मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। हज़रत अम्मार कहते हैं फिर हालात बदले, फिर मैंने जो मुझे अज़ियतें देने वाले थे मैंने उन्हें गढ़ों में गिरते देखा। आप फरमाते हैं अबू जहल की लाश उठाने वाला भी बदर में कोई मौजूद न था, और अबू लहब जो मुझे तकलीफें देता था वो मक्के के चौक में मरा हुआ पड़ा था, पर कोई उसके करीब जाने वाला भी मौजूद न था, कोई नहीं था। आप फरमाते हैं वो हालात भी। हजरत अम्मार का अपना क्या हाल हुआ? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला में बड़े बहादुर हैं। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की, बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते हैं कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया। जनाब अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासर कहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा ये ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे, पर कुर्बान जाऊं। वक्त बदल गया है ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सिपा सालार हैं हजरत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात दर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे भाई बात नाल बराबर सूरज टुरदा, नाल बराबर, नाल बराबर दिन क्यों लंघण साल बराबर सूरज टुरदा नाल बराबर अख दा चानण मर जावे ते अख दा चानण मर जावे ते नीला पीला लाल बराबर है। जिसने अम्मार को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। फरमाते हैं बस मेरी कीमत पड़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने भी कहा अब बात क्या करनी है, अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते मैं आगे बढ़ा और जैसे भी हुआ मैंने हजरत अम्मार बिन यासर को राजी किया। हजरत अम्मार कहते हैं एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, जब दोनों वक्तों को देखता हूं तो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला। वक्त दे, मामलात को टाइम दे। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, वक्त के साथ जब चीजें तब्दील होती हैं अपने टाइम के। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, बड़ा मुश्किल नहीं, अकेला आदमी, गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदारों के काबू आ गया। हजरत हसन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के बच्चे खींचा करते थे। यार खासा मुश्किल काम नहीं। उमैया बिन खलफ डंडों से मारता है, आपके हाथ और पैर चारपाई के नीचे रख के तो ऊपर बैठे रहते बड़ी बड़ी देर, बड़ी तकलीफ नहीं, बड़ी अजियत नहीं। लेकिन हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं फिर मैंने वो सारे दुख मिटते देखे। वक्त बीत गया। वही उमैया बिन खलफ एक दिन घोड़े पे था, घोड़े अपने को तैयार कर रहा था, लगाम डाल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे तो फरमाया क्या कर रहे हो? कहने लगे इस घोड़े पर बैठ के आपको शहीद करूंगा। तो हुजूर फरमाने लगे तैयारी कर ले, तुझे कत्ल मैंने ही करना है।
پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے یا گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا. لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانا بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے. ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے. پھر تڑپ کر سسک کر مرا. حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ہم وقت نہیں دینا چاہتے. ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے. ہمیں وقت دینا چاہیے. تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے. کل بندے السابقون الاولون. آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی. آپ لوہار کا کام کرتے تھے. سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں، بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے. لوہار کا کام کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی. ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی. میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری. انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے. مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے. فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے. کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتے. میرا سارا وجود زخمی تھا. حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی. تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی. فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے، اف نہیں کرتے تھے. میں خبردار بس اتنی. اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما. اے اللہ خباب کی اتنے لفظ ادا کی. حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا. فرماتے ہیں وہ میری مالکن یہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا. اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی. پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو. تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی. میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا. فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی. چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا. میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی. آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں. آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں. اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو. ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے. دعائی کھائی ہے تو تب یہ شام تک ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو.
हुजूर की बारगाह के हम हुजूरी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप वक्त दें, सफ़र को जारी रखें, तसलसल के साथ सफ़र करें। सफ़र के लिए जितने असबाब की ज़रूरत है वो सारे इकट्ठे करें, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, हिम्मत पूरी करें, लेकिन फिर नतीजा अपने रब करीम पे छोड़ दें।